أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا. وہی ہم سب کا پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. ہم شکر ادا کرتے ہیں خدائے عز و جل کا کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں فرش عزا پر بیٹھ کر خاتون جنت مادر حسنین شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے ہمیں توفیق عطا کی ہمارے رب نے کہ ہم شہزادی کی خدمت میں اور وقت امام کی خدمت میں اپنا پرسہ پیش کریں. عزاداران امام، ہر ذکر کی ابتدا خدا کے ذکر سے ہوتی ہے اور یہ سلیقہ ہمیں محمد و آل محمد نے سکھایا ہے. ہم اپنے مولا و آقا کو دیکھتے ہیں، وہ ممبر پہ ہوں، خطبہ دے رہے ہوں تو، بازار میں ہوں تو، مصلی پہ ہوں تو، گھر میں اگر ہیں تو، جنگ کے میدان میں اگر ہیں تو، ان کے کلام کی ابتدا اگر ہوتی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے. اور مجھ ناچیز کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی میں مجلس کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا پیش کروں تو معصوم کے جملوں سے پیش کروں، اس لیے کہ جس طرح ائمہ معصومین نے خدا کو پہچانا اور کوئی پہچان نہیں سکا. اس عشرہ اول میں میری اور آپ کی گفتگو جس عنوان کے تحت ہوگی وہ عنوان ہے عزاداری رسم نہیں عبادت ہے. اس عنوان کے تحت انشاءاللہ میری اور آپ کی گفتگو 10 محرم تک چلے گی اور ہر مجلس کی ابتدا میں جس مناجات کو میں نے اس دفعہ اٹھایا ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، مولا و آقا حسین کی زندگی کی آخری مناجات. جب مولا ذوالجناح سے زمین پر آ گئے تھے، تیر و تبر سے زخمی تھے، اور اس حال میں آقا حسین نے خدا کی جب مناجات کی ہے، وہ مختصر سی مناجات، میں روزانہ اس مناجات کے ایک جملے سے روزانہ مجلس کی ابتدا کروں گی. آج عشرہ اول کی پہلی مجلس ہے. آج اس مناجات کا جو میرے مولا نے زخمی حالت میں زندگی کی آخری سانسوں میں جس طرح خدا کو پکارا ہے، اس مناجات کا پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہم انت متعالی المکان عظیم الجبروت شدید المحال. خدا کے اوصاف بیان کر رہے ہیں مولا. مولا ارشاد فرماتے ہیں بارالہ تو عظیم اور بلند مرتبے کا مالک ہے. اللہم انت متعالی المکان، تو عظیم مرتبے کا مالک ہے. عظیم الجبروت اور شدید المحال، کہ تیری جبروت اور تو مستحکم تدبیر والا ہے. اچھا، جو لفظ جبروت ہے نا، یہ ہم دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں. دعائے کمیل میں آتا ہے وَبِجَبْرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ. یہ جبروت کیا ہے؟ یعنی مولا اپنی آخری زندگی میں جس جملے سے خدا کا تعارف کروا رہے، بارالہ تو بلند مرتبے والا ہے، جبروت والا اور مستحکم تدبیر والا ہے. جبروت کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کسی کمی اور نقص کو پورا کرنا.
اسمال ڈیفینیشن جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کمی کو کسی نقائص کو پورا کرنا. اب مثال سے بات واضح کر دوں, سورج چمکتا ہے, سورج میں حدت ہے, گرمی ہے. اگر خدا یہ نظام بنا دیتا کہ مستقل سورج چمکتا رہے, دن ہی رہے, 24 گھنٹوں میں رات آئے نہ, تو اس سورج کی حدت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. مخلوقات عالم, فصل نہ اگتی, سب کچھ جل جاتا, یعنی حیات باقی نہیں رہ سکتی تھی. اللہ نے اس حدت کو رات کی ٹھنڈک سے, اپنی عظیم جبروت سے رات کی ٹھنڈک سے معتدل کر دیا. یہ خدا کی قوت جبروت ہے. مثال کے طور پہ ایک اور مثال دے دوں, ہوا. اگر ہوا بہت تیز چلے, آندھی کی شکل میں ہو, تو یہ زمین زیر و بم ہو جاتی. ہوا میں اتنی طاقت ہے, وہ قرآن کی آیت ہے سورہ فتح کی, کہ خدا کی ہر چیز خدا کا لشکر ہے. تو اگر ہوا میں تیزی آ جائے تو پھر یہ زمین تہوبالا ہونے لگتی. تو پروردگار عالم نے اپنی عظیم جبروت کے وسیلے سے, اپنی اس عظیم طاقت کے وسیلے سے خدا نے زمین پر بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ قائم کر دیے کہ اب تیز ہوا کی آندھی بھی آ جائے تو زمین تہوبالا نہیں ہوگی. یہ ہے خدا کی قوت جبروت. میں اور آپ ذرا ذرا سی پریشانیوں میں خدا سے لڑنے لگتے ہیں, واقعی لڑتے, اس کو دے دیا, ہمیں نہیں دیا, خدا سے شکوہ. مولا اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں جسم پہ 1900 زخم ہیں, اور اس کے باوجود خدا کی حمد و ثنا کریں, مالک تو عظیم جبروت کا مالک ہے. کسی بھی حال میں خدا سے نا امید نہیں ہے, شکوہ نہیں ہے. اور واقعاً خدا کی یہ عظیم جب صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائے گی تاکہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. تو مولا اپنی مناجات میں خدا کو پہچانوا رہے ہیں ہم سے. پہچانو اپنے رب کو کہ وہ عظیم جبروت کا مالک ہے. اور یہ اللہ کی عظیم جبروت ہی تو ہے, اللہ کی محکم تدبیر ہی تو ہے کہ جب عرض کربلا پہ, جب زمین عراق پر ایک شخص یزید نام کا آ جائے اور تخت پر بیٹھ جائے, شرابی ہو, فاسق ہو, قاتل ہو, اور خود کو خلیفۃ المسلمین کہے, جب یہ نقص دین میں پیدا ہونے لگا, جب دین کو مٹایا جانے لگا, تو پروردگار عالم نے اپنی عظیم جبروت سے حسین ابن علی کو میدان کربلا میں بھیج دیا تاکہ یہ دین سلامت رہے, محفوظ ہو جائے. عزاداروں, یہ فرش عزا ہم حسین مظلوم کے نام پر بچھاتے ہیں, اور میرا عنوان جو ہے کہ عزاداری رسم نہیں ہے, ہر سال آگے نہیں, عبادت ہے. اور میری پوری کوشش ہوگی, بی بی جناب سیدہ میری کوشش میں میری مددگار ہوں, کہ میں روزانہ کی مجلس میں اس فرش عزا کے ایک ایک رکن کو بیان کروں گی. آج فقط اتنا پہلی محرم ہے کہ اس فرش عزا کو پہچانے کا اجر کیا ہے. دیکھیے, ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو چیز بھی حسین سے منسوب ہو گئی نا وہ متبرک ہو گئی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی, اشارتاً گزروں گی. جو چیز بھی حسین سے منسوب ہو جائے, تاریخ کا وہ واقعہ جو آپ سب کو یاد ہے کہ مولا ابھی پیدا ہوئے ہیں, گہوارے میں ہیں حسین ابن علی, فطرت آ جائے, گہوارے سے مس ہو جائے تو یہ کہتا ہوا جائے, من مسلی انا عتیق الحسین. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. جو چیز بھی حسین سے منسوب ہو جائے وہ بے مثل ہو جاتی ہے. یہ فطرت نے اعلان کر دیا روز اولی کہ مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے, کون میرے مثل ہو سکتا ہے, کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. خاک کربلا فقط خاک تھی, جب حسین کا خون شامل ہو گیا وہ خاک شفا بن گئی. ہر وہ چیز جو حسین سے منسوب ہو جائے وہ متبرک ہو جایا کرتی ہے, اور ایسی متبرک ہوتی ہے کہ یہ فرش عزا یہ حسین سے منسوب ہے. دنیا میں جہاں بھی بچھ رہی ہے, پہلی محرم میں آج حسین مظلوم کی فرش عزا ہے نا, یہ اتنی متبرک ہے کہ اس پہ آنے والا لقب پاتا ہے عزادار حسین کا. ہم سب عزادار حسین ہیں, اور عزادار حسین کا مرتبہ کیا ہے. کتاب سردار کربلا آقائے عباس یزدی کی کتاب, اس میں روایت ہے کہ ایک عالم نے, بزرگ عالم نے خواب میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھا. اب اس عالم کے جملے سنیے اور رشک آتا ہے. جب حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا تو کہا, حبیب مجھے تم پر رشک آتا ہے. جوانی میں صحابی رسول اور بزرگی میں فرزند رسول کے لیے شہید ہوئے, اور شہید ہو کے بھی بہشت میں حسین کے ساتھ, کیونکہ خواب میں وہ دیکھ رہے تھے کہ حبیب نے مظاہر جنت کی نعمات کے درمیان ہیں.
تو کہا حبیب تم پر تو شکر ختم ہی نہیں ہو سکتا, تم کتنا بھی شکر کرو اللہ کا شکر تمام نہیں ہو سکتا, تمہارے دل میں تو کوئی تمنا نہیں ہوگی. حبیب نے مظاہر نے خواب میں کہا نہیں ایک تمنا ہے. کہا کیا تمنا ہے؟ کیا میری تمنا ہے کہ اگر دوبارہ زندگی ملے تو فرش عزا پہ جا کر حسین کا عزادار بن جاؤں. خواب میں دیکھنے والے عالم نے کہا حسین کے ساتھ تو ہو, زندگی حسین کے ساتھ, مرنے کے بعد بھی حسین کے ساتھ, پھر کیوں تمنا ہے کہ فرش عزا پہ بیٹھ کے عزادار حسین بن جاؤ؟ تو حبیب نے مظاہر نے جواب دیا میں نے رسول خدا کو کہتے سنا ہے, کیونکہ حبیب رسول کے صحابی تھے, مولا سے عمر میں بڑے تھے. تو کہا میں نے رسول کو کہتے سنا ہے جو میری حسین کی فرش عزا پہ بیٹھ کے معرفت کے ساتھ حسین پر آنسو بہائے گا پروردگار عالم اسے 100 شہیدوں کو ثواب عطا کرے گا. کہا میں شہید کربلا تو ہوں مگر میں چاہتا ہوں 100 شہیدوں کا اجر بھی پاؤں. تو ذرا محسوس کیجیے گا یہ عبادت کرنے جو میں اور آپ بیٹھے نہیں معمولی عبادت نہیں ہے, عزاداری عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. اس فرش عزا پہ بیٹھنے کا اجر, اور جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے, فرش عزا پہ آئے ماتم خواں, حدیث پڑھنے والے, ماتم کرنے والے, مرثیہ پڑھنے والے, ہم سب کیا ہو گئے ذاکر حسین. مولا کی نوکری کا شرف مل گیا, یہاں پر آئے ہم نے فرش عزا پہ گریہ کیا, یہ آنسو شفاعت کا سبب بن گئے. کیوں؟ حسین کی محبت میں بہائے ہیں. جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے وہ متبرک ہو جایا کرتی ہے, اور اتنی متبرک ہوتی ہے روایات اور واقعات میں ملتا. علماء بیان کرتے ہیں صاحب تفسیر المیزان, قرآن کی تفسیر میزان جن عالم نے لکھی ہے علامہ محمد حسین طباطبائی, بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا شیعت کے علماء میں. علامہ محمد حسین طباطبائی ایک مرتبہ ایک مقام پر گئے, ایک جگہ پر گئے. لوگوں نے کہا آغا اس مقام پر 60 سال سے مجلس حسین ہو رہی ہے, 60 سال سے. جیسے آغا طباطبائی سے جملہ کا, آپ ان کا جملہ سنیں گے معرفت بڑا, تو کہتے ہیں اس مقام کی اینٹیں بھی روز قیامت شفاعت کریں گے, کیونکہ ذکر حسین ہوا ہے. جو چیز جو مقام بھی حسین سے منسوب ہو جائے وہ متبرک ہو جایا کرتا ہے. اور دنیا نے کتنا چاہا اس عزاداری کو مٹانا, کتنا چاہا, اگر دنیا ہار گئی اس عزاداری کو مٹا نہیں سکی. کیوں؟ جسے خدا قائم کر دے اسے کون مٹا سکتا ہے. ہم اور آپ جناب زہرا کی دعا ہے, یہی تو کہہ کے رسول نے تسلی دی تھی نا امام حسین کی ولادت پر جب ذکر شہادت ہوا, بی بی روئی ہیں, کہا جب میں بھی نہیں ہوں گی, بابا آپ بھی نہیں ہوں گے, علی بھی نہیں ہوں گے, حسن بھی نہیں ہوں گے, تو میرے بچے کو روئے گا کون؟ تو رسول اسلام نے کہا تو زہرا خدا ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے, جس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی, جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے. ہم وہ قوم ہیں جو دعائے زہرا سے خلق ہوئے. ہم جتنا شکر کریں کم ہے کہ خدا نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. اور یہ عزاداری کوئی روک کیوں نہیں پایا؟ ظالم سے ظالم بادشاہ اور حاکم گزر گئے, کوئی اس عزاداری کو روک کیوں نہیں پایا؟ اس لیے نہیں روک پایا کہ ہم سب محضر امام میں ہیں, امام ہمارے مددگار ہیں. ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ جس سال جنت البقیع میں معصومین کی قبروں کو ڈھایا گیا, انعدام جنت البقیع ہوا, تو جنت البقیع کے اطراف میں آج بھی شیعہ آباد ہیں اور ان گھرانوں میں عزاداری ہوا کرتی تھی. تو جس سال جنت البقیع کو ڈھا دیا گیا اس سال ظالم حکومت نے یہ اعلان کروا دیا اس بستی میں جو اطراف میں شیعہ تھے کہ یہاں کوئی مجلس نہیں کرے گا. اب لوگ پریشان ہیں, محرم کے چاند طلوع ہونے میں چند دن رہ گئے, بہت سوچا مگر جو ظالم رسول کی نواسی کی قبر ڈھا دیں, معصومین فرزند رسول کی قبر ڈھا دیں, ان سے تو ہر ظلم کی توقع کی جا سکتی ہے. اور آپ نے اس زمانے میں دیکھ لیا آقا نمر کی شہادت آپ کے سامنے ہے, تو ان سے تو ہر ظلم کی آپ توقع کر سکتے ہیں. منع کرا دیا جس سال جنت البقیع انتظام ہوا کہ کوئی مجلس نہیں کرے گا یہاں پر. جن کے گھروں میں عشرے ہوتے تھے لوگ پریشان ہیں کہ اگر کر لیں گے تو گرفتار کر دیے جائیں گے, قتل کر دیے جائیں گے. تو جس کے گھر میں عشرہ ہوتا تھا, جنت البقیع کے قریبی اس کا گھر تھا, اس نے مومنوں کے گھروں میں اطلاع دلوا دی کہ اس سال مجلس نہیں ہوگی, عشرہ نہیں ہوگا. محرم کا چاند طلوع ہوا, رات کا وقت ہے, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اس مومن کا جس کے گھر مجلس اعضا ہوتی تھی. دروازہ کھولا, آنے والی نے پوچھا آپ کیا مجلس نہیں ہوگی؟ کہا نہیں. کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ یہاں کے حالات کیا ہیں, کیسے کریں, جان مار دی جائے گی. مگر جب دیکھا غور سے تو کہا یہ کچھ اس علاقے کا تو نہیں لگ رہا. کہا آپ کون ہیں؟ عزادارو سنو یہ مجلسیں کیوں قائم ہیں. کہا آپ کون ہیں؟ اور دیکھا جو شخص مخاطب تھا اسے ذرا فاصلے پہ گھوڑے پہ کوئی شخص بیٹھے نورانی. اس شخص سے پوچھا تم ہو کون, تم مجھے اس بستی کے نہیں لگتے. کہا میں سلمان فارسی ہوں اور یہ گھوڑے پہ علی ابن ابی طالب ہیں, اور میرے مولا نے کہا ہے آپ مجلس اعضا کا فرش بچھائیں, حفاظت ہم کریں گے. امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات.
ازا اس لیے قائم ہے کہ حکم خدا ہے، یہ فرش ازا اس لیے قائم ہے کہ معصومین حفاظت کر رہے ہیں. جس فرش ازا کی حفاظت معصوم کرے اور جس کا وارث زندہ ہو. ہم پرسہ دینے آتے ہیں حضرت حجت کو، حسین کا وارث زندہ ہے. بلکہ ایک کتاب خطبات کاظمی میں روایت پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا تھا چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. امام ارشاد فرماتے ہیں مجلس کی فرش ازا پہ وہ آتا ہے جسے وقت کا امام نام لے کے پکارتا ہے. یہ میرا اور آپ کا آنا توفیق الہی ہے، یہ میرا اور آپ کا آنا امام کو پکارنا ہے. امام کے الفاظ ہیں، وقت کے امام جب پکارتے ہیں نام لے کر اسے توفیق ملتی ہے کہ وہ فرش ازا پر آئے. عزاداروں بہت بڑی عبادت ہے. آج فقط اس حد تک کہ فرش ازا جو بچھاتا ہے، چاہے گھر میں فرش ازا برپا ہو، مجلس ازا برپا ہو، چاہے امام بارگاہ میں ہو، جو فرش ازا مجلس ازا کو برپا کرتا ہے اس کا اجر کیا ہے؟ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں جو مجلس ازا برپا کرے اس شخص کے لیے میں 2000 حج 2000 عمرے کی میں ضمانت لیتا ہوں. اللہ اکبر. جس کی ضمانت خود وقت کا امام معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو اپنے گھر میں مجلس ازا برپا کرتا ہے، کسی بھی مقام پہ مجلس کا فرش بچھاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 2000 حج 2000 عمروں کے ثواب کی میں ضمانت دیتا ہوں. تو اتنا بڑا امر ہے یہ فرش ازا بچھانا. کتنا خاص ہے یہ فرش کہ جو جو اس کی خدمت گاروں میں شامل ہوتا جائے وہ متبرک ہوتا جاتا ہے. اور اتنا عظیم ہے یہ فرش، تو پھر ضروری ہے کہ اس فرش پہ رہنے والے بھی، اس فرش پہ آنے والے بھی، سننے والے بھی اپنے آپ کو وہ خاص الخاص مومن بنائیں جو خدا چاہتا ہے. اور اس سال میری کوشش ہے کہ جب میں عزاداری کے فرش ازا پہ بات کروں گی انشاءاللہ، تو عزاداری کے حوالے سے خدا نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دے دی، فرش ازا نعمت الہی ہے، تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم بھی ویسے بننے کی کوشش کریں جیسا ہمیں خدا بنانا چاہتا ہے، جیسے ہمارا امام بنانا چاہتا ہے. قرآن پاک میں سورہ فرقان اور سورہ فرقان کے درمیان میں پروردگار عالم نے عباد الرحمان یعنی اللہ کے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے. دیکھیے اس جو آیتیں میں اب آپ کے سامنے بیان کروں گی، ان کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں. اللہ ہر ایک سے مخاطب نہیں ہے. نہ یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. اللہ نے جب 12 صفات بیان کرنا شروع کی تو خدا نے کہا عباد الرحمن الذین. میں نے تفسیر نمونہ میں اس کا ترجمہ دیکھا، میں نے آغائے رے محمدی کتاب میں اس کا ترجمہ دیکھا. آپ جس قرآن میں بھی ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ ملتا کیا ہے؟ خدا کے خاص بندوں کے اوصاف. تو میں نے چاہا کہ جب فرش ازا اتنا خاص ہے تو کیوں نہ اس فرش ازا پہ اللہ کے خاص بندوں کے وہ اوصاف بیان ہو، اور ذکر حسین کے صدقے میں، معصومین کے صدقے میں وہ تمام 12 کی 12 خوبیاں میرے اور آپ کے کردار میں شامل ہو جائیں. تو سورہ فرقان میں پروردگار عالم آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 74 تک 12 صفات کا تذکرہ کر رہا ہے. آج پہلی صفت آپ کے سامنے بیان کروں گی. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے عباد الرحمن الذین، اللہ کے جو خاص بندے ہیں انہیں پہلی خوبی کیا ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں. علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چلنے کو جو اللہ نے جملہ استعمال کیا ہے نا، جو یعنی باڈی لینگویج بتا رہا ہے نا خدا، تو معصوم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کے اندر انکساری ہونی چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، مومن کو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. یہ مومن کی پہلی صفت خاص بندوں کی، عباد الرحمان کے، اللہ کے خدائے رحمان کے خاص بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، یعنی ان کی رفتار میں، ان کی گفتار میں، ان کے کردار میں تواضع اور انکساری ہوتی ہے. اور یہ انکساری کتنی، دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. اللہ نے قرآن میں فقط ہمیں حکم نہیں دیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں، پریکٹیکل اگزامپل پہلے دیا. یعنی رسول نے 40 برس تک عمل کرتے رہے، ابھی کچھ نہیں کہا منہ سے کہ میں نبی ہوں. 40 برس تک جب لوگوں کے دلوں کی مٹی کو نرم کر لیا اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، پھر ایمان کا بیج بویا. تو ہمارے سامنے اللہ نے یہ نہیں کہا فقط تھیری ہے کہ بس یہ کرو یہ کرو، نہیں، ہمارے سامنے عملی نمونہ موجود ہے. اور جناب رسالت ماہ کے اندر کتنی انکساری تھی، سنیے معصوم کی زبان سے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام
چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد رسول اللہ اس قدر ان کی طبیعت میں تواضع اور انکساری تھی کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی کبھی کوشش نہیں کرتے تھے کہ میں ٹیک لگاؤں، نہیں، انکساری، جھکاؤ، مطلب کسی طرح سے بھی یہ نہ لگے کہ انسان کے اندر کوئی بڑا تکبر ہے یا خود پسندی ہے، کیونکہ تواضع کا اپوزٹ کیا ہے؟ تکبر ہونا، خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، باقی سب کمتر ہیں، باقی سب برے، ہم برائی سے مبرہ ہیں، یہ بہت بڑا عیب ہے ایک انسان میں، اور جس انسان میں یہ عیب آ جائے وہ کبھی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہمارے جد رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ ایک مرتبہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر زمین پر کھانا کھا رہے تھے، کا ایک عورت گزری، اور اس کے لیے جو کتاب میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ بہت چرب زبان، گستاخ عورت، جب اس نے رسول خدا کو دیکھا کہ وہ غلاموں کے ساتھ بیٹھے زمین پر کھانا کھا رہے ہیں تو ایک مرتبہ رسول کو مخاطب کیا، اے محمد، خدا کی قسم آپ تو غلاموں کی مانند نظر آتے ہیں، آپ تو غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جناب رسالت مآب نے جواب دیا، چھٹے امام بیان کر رہے ہیں، رسالت مآب نے جواب دیا، واہ ہو تجھ پر، مجھ سے زیادہ اللہ کا عبد اور بندہ کون ہوگا؟ یعنی اتنی انکساری کہ جو کائنات میں خدا کے بعد سب سے بڑا ہے، خدا کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے، اور اس کا سب سے بڑا شرف خدا نے دیا رسول خدا کو حبیب کہہ کر۔ پوری کائنات میں خدا نے اب تک جتنوں کو پیدا کیا، جتنوں کو خدا پیدا کرے گا، 1,24,000 انبیاء کی صفوں میں دیکھ لیجئے، خدا نے اگر فقط اپنا حبیب کہا ہے، یہ میرا محبوب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند صلوات۔ تو ہمارے سامنے چہردہ معصومین کی انکساری کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایک پوچھنے والے نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولائے کائنات سے پوچھا، مولا آپ کو اتنے القاب عطا ہوئے ہیں زبان رسول سے، خدا کی بارگاہ سے، مولائے کائنات سے پوچھا، مولا علی آپ کو اپنے القابات میں سے سب سے زیادہ کون سا لقب پسند ہے؟ علی سے سوال، علی کو سوچنا نہیں پڑا، علی کسی چیز کے علی کو سوچنا نہیں پڑتا کیونکہ پوری کائنات جس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ مولا نے فوراً کہا، مجھے اپنا لقب ابو تراب بہت پسند ہے۔ اچھا کیوں پسند ہے مولا کو؟ یہ لقب ملا کیسے تھا؟ کتاب عباد الرحمان کے اوصاف سے بیان کر رہی ہوں، آقا محمد شاہری بیان کرتے ہیں، جب ایک مرتبہ مولائے کائنات رسول خدا کے ساتھ ایک جنگ ہے، غزوہ عشیر، غزوہ عشیر میں جب گئے، جو کفار تھے ان سے وہ زمین خالی کروا لی، فتحیاب ہو گئے مسلمان، تو عمار یاسر کہتے ہیں کہ مولا علی نے مجھ سے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں جو کسان چشمے کے پاس کھیتی باڑی کر رہے ہیں کس طرح کرتے ہیں۔ عمار یاسر کہتے ہیں میں اور مولا علی کے ساتھ ساتھ تھا اور چشمے کے قریب ہم کھڑے ہو کے جو کاشتکاری کر رہے تھے کسان وہ دیکھ لے، کیونکہ جنگ ختم ہو چکی تھی، فتحیاب ہو چکے تھے۔ پھر قریبی کھجور کے درخت تھے، مولا علی اس کھجور کے درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ عمار یاسر کہتے ہیں مولا کو نیند آ گئی، جب مولا سو گئے رسول خدا تشریف لائے، یہ کہہ کے اٹھایا، اے ابو تراب اٹھیے۔ جیسے یہ جملہ کہا مولا کائنات اٹھے، کیونکہ مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے مولا، تو فوراً مٹی کو جھاڑنے لگے، اور مولا کہتے ہیں کہ مجھے یہ لقب اس لیے پسند ہے کہ مٹی سے نسبت ہے۔ مولا کی صفت انکساری تو دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل کا استاد ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں قسیم جنتوں و نار ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں کائنات کا مشکل کشا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں رسول کا وصی ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں زہرا کا شوہر ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں ابو الائمہ ہوں، کہا تو فقط یہ کہا کہ مجھے جو لقب پسند ہے وہ یہ کہ میں تراب، مٹی سے نسبت دیتے ہیں۔ تو مولا کو جو لقب پسند ہے وہ ابو تراب، مگر ایک چیز بہت زیادہ واضح کر دی جائے جو آئمہ نے واضح کی، پہلی چیز انکساری دو قسم کی ہوتی ہے۔ انکساری کی پہلی قسم یہ کہ انسان خدا کے سامنے انکساری پیش کرے، اپنے آپ کو جھکا کر، جو کچھ بھی ہے میرے پاس خدا کا دیا ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ جسم بھی خدا کا دیا ہوا ہے، اس نے بھیج دیا، ہم اس کائنات میں آئے ہیں، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جب اس کا حکم ہو جائے گا واپس جانا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے، اسی کو عبد کہتے ہیں، اور پروردگار عالم عبد ہی ہمیں بنانا چاہتا ہے، جبھی تو چاہتا ہے معصومین دیے بہترین جو اس کے عبد تھے ان کو ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ تو ایک انکساری کی قسم ہے اللہ کے آگے عبد بننا، انکساری کی دوسری قسم ہے لوگوں کے درمیان انکساری سے پیش آنا، مومنوں سے انکساری سے پیش آنا، ان تمام انسانوں سے انکساری، فقط یہ نہیں کہ ہم ایک مومن و مسلمانی، کوئی غیر مسلم بھی ہے
تو اس کے ساتھ بھی انکساری تواضع سے پیش آنا. مگر ائمہ کہتے ہیں ذلت اور انکساری میں فرق محسوس کرنا بہت باریک سا فرق ہے. ذلت میں یہ نہیں کہ بس ہر ایک کے آگے جھکے جا رہے ہیں، نہیں، مومنوں کے آگے، خدا کے آگے، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو صاحب عزت ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ توازن کے ساری مومن کی کوالٹی، پہلی کوالٹی اللہ کے خاص بندوں کی. مگر معصومین کہتے ہیں ذلت اور انکساری میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بحار الانوار کی روایت ہے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. مولا کہتے ہیں جو شخص کسی دوسرے شخص کی دولت دیکھ کر، اس کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر اس کے آگے اپنے آپ کو انکساری کے لیے پیش کرے گا کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، تو مولا کہتے ہیں اس کا 2/3 2/3 دین ختم. یہ نہیں کہ میں ہر ایک کے ساتھ انکساری ہے، نہیں، اللہ سے ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے میں خدا کو دھوکہ دے لوں گا، اور یہ نہیں پتا کہ وہ ہماری نیتوں سے واقف ہوتا ہے. اب یہ کہ انکساری ہے، جھکاؤ ہے طبیعت میں، تو ہم تو سب سے ملتے جھک کے نہیں، خدا ہمارے قلب کی نیت جانتا ہے. اگر کسی صاحب حیثیت کے سامنے تم اس لیے انکساری سے پیش آ رہے ہو، اس لیے جھک رہے ہو کہ اس کی دولت سے، اس کے مال سے، اس کے مرتبے سے مجھے فائدہ ہو جائے، تو مولا کہتے ہیں تمہارا 2/3 دین تو اسی وقت ختم ہو گیا. تو ذلت اور انکساری میں فرق رکھنا ہے مومن کو، کیونکہ مومن بہت عاقل ہوتا ہے، مومن بہت سمجھدار ہوتا ہے. اچھا، میں اور آپ کیسے پہچانیں کہ ہمارے اندر یہ صفت مومن ہے یا نہیں ہے؟ ہر سوال کا جواب ہمیں چاہتے ہیں معصومین دے کر گئے. احسان ہے ہمارے مولا کا. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب یہ دیکھنا چاہو کہ تمہارے اندر صفت انکساری ہے یا نہیں ہے تو بس اتنا دیکھ لینا، اگر یہ 4 باتیں تمہارے اندر موجود ہیں تو تم میں انکساری ہے. پہلی بات، کسی محفل میں، کسی مجلس میں کم سے کم تر جگہ پہ بھی بیٹھ جاؤ تو تمہیں برا نہ لگے. مثال کے طور اپنی ذات کو پیش کروں، آج یہاں بیٹھے ہوں ممبر پہ، کل اس ممبر پہ کوئی اور ذاکر ہو، تو مجھے اس جوتوں کے پاس بیٹھنے میں کوئی آر نہ ہو. وہاں بیٹھ کر بھی میں عزادار حسین ہوں، یہاں بیٹھ کر بھی میں عزادار حسین ہوں. تو کہا کہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں پہلی نشانی، پہلی علامت کہ اگر ہم دیکھیں، ہم چیک کریں کہ ہمارے اندر یہ ساری ہے یا نہیں ہے، تو کہا کہ کسی بھی مقام پہ کمتر جگہ پہ اگر تمہیں بیٹھنا پڑے تو تمہیں کوئی برا نہ لگے، آر محسوس نہ ہو. دوسری چیز، ہمیشہ سلام میں پہل کرو. اگر تم سب کو سلام میں پہل کرتے ہو تو اس کا مطلب تمہارے اندر تواضع انکساری ہے. اچھا دیکھیے مولانا نے کس طرح سے بیان کیا. اور تیسری صفت، تیسری علامت یہ ہے کہ کبھی کسی سے بحث و جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا، مجادلہ، عربی میں استعمال ہوتا ہے مجادلہ، بحث نہیں کرنا، تکرار نہیں کرنا، چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو. یہاں دنیا میں تم بحث سے، مباحثے سے، جنگ و جدل سے بچو گے، خدا تمہیں بارش کے درمیان میں محل دے گا، یہ رسول کا وعدہ ہے. مگر اگر تمہارے اندر انکساری ہے، ٹھیک ہے وہ آج بات نہیں سمجھ رہا، ہمیں پتہ ہے ہم حق پر ہیں، وہ سمجھ نہیں رہا، چھوڑ دو اللہ پہ. اللہ اس کی نظروں کے سامنے سے جب پردے ہٹائے گا وہ جان جائے گا. کیا اس کو زبردستی حق جتانے کی، زبردستی سمجھانے کی نہیں صلاحیت، نہیں سمجھ پا رہا. تو تیسری علامت یہ ہے کہ انسان بحث و مباحثے سے پرہیز کرے، چاہے حق پہ کیوں نہ ہو. چوتھی اور آخری علامت یہ ہے کسی سے اپنی تعریف سننے کی خواہش نہ ہو. اگر ہر عمل اللہ کے لیے کیا ہے، اور دیکھیے اللہ ایسا بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے، ہماری انڈیویجول عبادتیں ہوں یا ہماری معاشرتی عبادتیں ہوں، انفرادی عبادت ہو یا معاشرتی عمل ہو، جس کام میں بھی نیت میں ہم نے کسی کو شریک کر لیا، یہ فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں ہم، مجلس اعضاء برپا ہوتی ہے، ہم سب کے گھروں میں مجلس اعضاء برپا ہوتی ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ہم بہت مجمع آئے گا، بڑا تبرک ہوگا، بڑے لوگ واہ واہ کریں گے، بڑا شاندار ماتم پڑھنے والے، بڑا شاندار ذکر کرنے والے، تو یقین جانیے وہ عبادت بیکار ہے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربتاً اللہ، ہم فرش اعضاء پر آئے ہیں، قربتاً اللہ ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ قربتاً اللہ ذکر سن رہے ہیں، میں ذکر کر رہی ہوں اپنی ہدایت کے لیے، آپ ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اپنی ہدایت کے لیے. اگر قربتاً اللہ نیت ہے تو یہ عمل عبادت ہے. اور اگر ذرا سا کسی کو شریک کر لیا تو میدان قیامت روایت معصومین نہیں ملتی. جناب رسالت ماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ معصوم کی حدیث ہے، جناب صاحب ارشاد فرماتے ہیں تین لوگوں کا تذکرہ کیا، میں ایک کو بیان کر کے گزر جاؤں گی. میدان قیامت میں کچھ قاری قرآن، کچھ شہداء، کچھ سخی، کچھ علماء، کہیں 4 کا تذکرہ ملا، کہیں 3 کا تذکرہ ملا، دونوں روایتیں موجود ہیں.
ابھی چاروں لوگ بہت قیمتی ہیں، سخی، قاری قرآن، عالم، سوچیے کتنا بڑا مرتبہ ہے، شہید. مگر کچھ شہداء، کچھ علماء، کچھ قاری قرآن، کچھ سخی لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے. رسول بیان کر، صادق امین رسول. اور جب میدان قیامت میں وہ قاری قرآن کہے گا کہ بر اللہ میں تیرے کلام کی تلاوت کرتا رہا، لوگوں کو سناتا رہا، تو رب الجلال کی ندا آئے گی کہ کچھ پڑھ تو رہا تھا، میرے کلام کو سنا تو رہا تھا، تیرے قلب کی نیت کیا تھی، لوگ تعریف کریں کیا خوبصورت آواز ہے، کیا خوبصورت لہن ہے. اگر اس طرح تیری نیت تھی تو لوگوں نے کہا، دنیا میں لوگوں نے تیرے لہن کی تعریف کی، تیری قرأت کی تعریف کی، تو جو نیت تھی وہ تو تجھے مل گیا. اب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ خدا بے نیاز ہے. جو عمل اس کے لیے کیا جائے اس کی جزا وہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. اور جس عمل میں ہم نے ذرا سا کسی کو شریک کر لیا، یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے. ذرا سا کسی کو شریک کر لیا تو اللہ کہتے ہیں میں شریک تو ہوئی نہیں، میں بلا شریک ہوں. اگر تم نے اسے مجھے بھی ڈالا، اس کو دوسرے کو بھی ڈالا، میں اپنا حصہ بھی اسے دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے. تو بس یاد رکھیے اتنے اہم عبادتیں کرنے والوں کو رسول نے کہتے ہیں یہ جہنم میں جا سکتے ہیں. تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو ہر عمل خلوص نیت سے اور تواضع اور انکساری کے ساتھ. اور یہ صفت جو اپناتا جاتا ہے، اجر کیا ملتا ہے دنیا میں؟ آخرت میں تو اجر ملے گے، خدا کے خاص بندوں میں ہوں گے، بہشت میں جائیں گے. دنیا میں کیا اجر ملتا ہے؟ رسول اسلام کہتے ہیں جو خود کو خدا کے آگے تواضع اور انکساری سے جھکاتا جاتا ہے، خدا اسے دنیا میں بلند کرتا جاتا ہے. یہ خدا کا قانون ہے. اگر آپ خدا کی خاطر اپنے اندر صفت پیدا کر رہے ہیں تو خدا آپ کو دنیا کو آپ خدا کے آگے جھکیے تو خدا آپ کو دنیا کو آپ کے آگے جھکا دے گا، آپ کو بلند کر دے گا. اور رشتہ یہ صفت ہمارے اندر ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب حضرت حجت امام زمان کا ظہور ہوگا، جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا اس وقت امام اپنے ماننے والوں سے جو لوگ آئیں گے مولا سے بیعت کرنے کے لیے، تو مولا 27 شرائط ہیں ان پر بیعت لیں گے. جو لوگ یہ پڑھنا چاہیں کتاب موجود ہے بازار میں، ظہور امام سے 6 مہینہ پہلے. ایک کتاب ہے 6 مہینہ بعد، اس میں پورا حال ہے کہ کیسے حکومت کریں گے، اور ایک کتاب الگ ہے ظہور سے 6 مہینہ پہلے. اس کتاب سے ریفرنس آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اس کتاب میں لکھا 27 شرائط ہیں. ان میں سے 2 شرطیں یہ ہیں، جو امام جس شرط پہ بیعت لیں گے اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ موٹا کھدرا عام لباس پہنو گے، سخت کھدرا موٹا سا عام لباس پہنو گے. اور دوسری شرط یہ کہ تکیہ مٹی کو تکیہ بناؤ گے. اب اگر زندگی میں انکساری اور تواضع فطرت میں ہے تو مولا کی خاطر ایک کھدرا سا موٹا سا سخت لباس پہننا کیا چیز ہے؟ مولا کا قرب مل جائے، مولا راضی ہو جائیں، مولا ہماری بیعت کو قبول کر لیں. تو اگر زندگی میں وہ نخرے ناز نہ ہوئے، وہ تکبر نہ ہوا، وہ خود پسندی نہ ہوا تو فوراً بیعت کریں گے. مٹی کو تکیہ بناؤ گے، خاک پہ سو گے. اگر زمین پر سونے کی عادت سے برا نہیں لگتا تو پھر اس وقت بھی برا نہیں لگے گا. تو یہ صفت انکساری آج اپنے کردار میں جمع کر لیں تو جس وقت امام کا ظہور ہوگا خدا اس وقت ہمیں اٹھائے، اگر ہم قبروں میں بھی ہوں، کہ مولا کی بیعت کر سکے تو ان شرائط پر بیعت ہوگی. بس آخری چیز، کربلا ہمارے سامنے وہ آئینہ ہے کہ جس آئینے میں ہمیں دین کا ہر عکس نظر آ جاتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ مومن کے اللہ کے خاص بندوں کی پہلی صفت انکساری ہے. میں کربلا کے میدان میں آپ کو دکھا دوں، اور یہ وہ واقعہ ہے جو میں ہر سال اس ممبر سے بیان کرتی ہوں، آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا. جب مولا کربلا جا رہے تھے، راہ میں تھے، تو راستے میں عبید اللہ ابن حر جعفی سے ملاقات ہوئی تھی. بہت گناہ گار شخص تھا. مولا خود اس کے خیمے میں گئے اور جا کے اس سے کہا، اے عبید اللہ ابن حر جعفی اس کا نام ہے، کہا میں جانتا ہوں تم نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کے مرتکب رہے ہو. کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں اور تم اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤ؟ کہتا ہاں حسین ابن علی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤں. حسین کی انکساری تو دیکھیے، ایک گناہگار کے پاس خود گئے ہیں. کیوں؟ امام کا منصب ہدایت ہے. وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، ہم تو ذرا سا ہمیں کوئی بے پردہ نظر آ جائے، ذرا سا ہمیں کسی کی نماز قضا نظر آ جائے، ذرا ہمیں کچھ اپنے، ہم ہیں کیا پتہ نہیں. ہماری عبادتیں خدا کو دیکھیے، 5ویں امام کا ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. 5ویں امام کہتے ہیں عبادتیں کرنا آسان ہے، عبادتیں قبول کروانا مشکل ہے. ہم کر کے اکڑتے رہتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں، فلاں تو یہ نہیں کرتا، جو نہیں کرتا ہم ذرا کتراتے ہیں، ارے یہ تو یہ نہیں کرتی. بہت بڑا گناہ ہے. امام وقت سید الشہداء حسین ابن علی ایک گناہگار کے خیمے میں خود گئے، کیونکہ وہ راہ میں تھا، راستے میں تھا، اور مولا بھی راستے میں تھا. مولا خود اس کے خیمے میں گئے اور جا کے مولا نے کہا تو چاہتا ہے اپنے گناہ بخشوانا؟ کہا ہاں. تو کہا پھر چل. کہا کیسے گناہ بخش جائیں گے؟
کیا اس کا طریقہ یہ کہ میں نواسہ رسول ہوں، میرے ساتھ چل اور چل کے جنگ کر وقت کے یزید کے خلاف، تجھ میرے ہمراہ جنگ کرے گا، دین کو نافذ کرنے تیرے گناہ خدا بخش دے گا. کہا مجھے بہت ڈر لگتا ہے جنگ سے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کوفے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کوفے کے حالات آپ کے خلاف ہیں، تو میں تو جنگ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. اور ہاں میرا ایک گھوڑا ہے جو بہت تیز رفتار ہے، وہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس گھوڑے پہ سفر کریں گے تو کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے گا. وہ مولا کو سکھا رہا ہے. مولا نے کیا جواب دیا؟ میں اسلام حجت کے لیے آیا تھا، ورنہ میں گمراہ لوگوں کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتا. مولا کو پتا تھا. یقین جانیے واقع کربلا کے ایک ایک واقعے پر، فضائل آل محمد کی ایک ایک روایت پر آپ جتنا بیٹھ کے غور کریں گے نا، حکمت کے در کھلتے ہیں. جو مولا کو پتا تھا کہ وہ نہیں ساتھ آئے گا، مولا کیوں گئے؟ میں آپ سے سوال کریں گے نا. مولا نے ایک سنت قائم کر دی کہ اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو اس کی ہدایت کرنے سے گھبرانا نہیں. یہ تمہارے وجود کی انکساری ہوگی کہ تم جھک کے اس کے پاس بھی جاؤ اور پیغام حق پہنچاؤ. تو کربلا کے میدان میں بتا دیا مولا نے کہ انکساری عباد الرحمان کی خاص صفت ہے. اور عزیزارو، مولا حسین نے ہم سب کے ایمان کو بچانے کے لیے، اس دین الہی کو بچانے کے لیے کیا کچھ قربان کیا. آج پہلی محرم ہے. آج بیان ہوتا ہے کہ مولا جب مدینے سے چلے تھے، جب مدینے سے چلے ہیں نا مولا، تو مولا نے کیا کیا چھوڑا؟ ماں کی قبر چھوڑی، نانا کا روضہ چھوڑا، بیمار بیٹی کو چھوڑا، بھائی کی قبر کو چھوڑا. عزیزاری میں تو آپ کے سامنے گنا دیا نا. حسین کے لیے قیامت تھا ان چیزوں کو چھوڑنا. راوی بیان کرتے ہیں، مقاتل میں لکھا ہے کہ مولا حسین جب اپنی ماں کی قبر پر آئے ہیں تو قبر پہ خود کو گرا دیا ہے اور تڑپ تڑپ کے روتے تھے، اماں آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے. اماں حسین اب مدینے میں رہ نہیں سکتا، اس امت نے میرا مدینے میں رہنا دوبر کر دیا. اماں آپ کی قبر پہ چراغ نہیں جلا سکوں گا. اماں میں اب قبر پہ اس مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. دل کہتا ہے، زبان حال سے قبر سے آواز آئی ہوگی، حسین فقط تو ہی نہیں جا رہا، تیری ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ. عزیزارو، آج تک حسین کے ساتھ ساتھ ہے. میں نے اور آپ نے پہلی محرم کو فرش اضحیٰ بچھا لی نا، حسین کی ماں بہش چھوڑ کے فرش اضحیٰ پہ آ گئی. آج میرے لال کو رونے والے آئیں گے، میرے حسین سے کوئی رونے والا نہیں تھا. مولا جب مدینے سے چلنے لگے، نانا کی قبر پہ گئے اور نانا کی قبر پہ جا کے خود کو روتے روتے گرایا ہے. اتنا روئے ہیں کہ مولا حسین کو غش آ گیا. جب غش آ گیا تو مولا خود اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جب میں غش میں تھا تو میرے نانا رسول اللہ قبر سے نکل کر میرے سامنے آئے، مجھے سینے سے لگایا. میں نے نانا سے کہا، نانا آپ کی امت نے مجھے وطن میں رہنے نہیں دیا، نانا حسین مدینے میں رہ نہیں سکتا. نانا رسول اللہ نے کہا، حسین اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تم جان قربان کرو تاکہ اللہ کا دین محفوظ ہو جائے. ایک بارگی مولا حسین سب جانتے تھے کیا ہونا ہے، حجت خدا تھے، امام وقت تھے، مگر مولا کو سب سے زیادہ فکر کس بات کی تھی؟ نانا رسول اللہ سے سوال کیا، نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ امام حسین کے لیے سب سے زیادہ سخت مصیبت بہنوں کا، ماں کا چادر کا چھن جانا تھا. کہا نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں، حسین اللہ کی مشیت یہی ہے کہ وہ قیدی بنائی جائے. مولا حسین اٹھے، بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے. مولا اپنے بیت الشرف میں آئے، عباس علمدار کے ہاتھ میں فہرست تھما دی، عباس سامان سفر تیار کرو، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے. مولا عباس نے جب فہرست میں نام بیان کرنا شروع کیے تو حسین کی بیمار بیٹی سن رہی تھی. عزیزانو، فرش اضحیٰ پہ دعا کیا کرو، خدا کسی بیٹی کو باپ سے جدا نہ کرے عالم غربت میں. حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ سن رہی ہے، سب کے نام لیے جا رہے ہیں، میرا نام نہیں ہے. ایک بار کی کہتی ہے، پھوپھی اماں میری سفارش کر دیجئے، بابا سے کہہ دیجئے میں بیمار نہیں ہوں، میں سفر میں بابا کو نہیں ستاؤں گی، تنگ نہیں کروں گی، دوا کا تقاضا نہیں کروں گی. میرا بابا سب کو نہیں جا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں لے جا رہا؟ عزادارو، مولا کیوں نہیں لے گئے تھے؟ مولا نے بیان کر دیا تھا. جب جناب زینب سفارش کے لیے آئی تھی نا، بھیا سغرا تڑپ رہی ہے، تو مولا نے یہی کہا تھا، زینب تم تو جانتی ہو نا کربلا میں کیا ہونے والا ہے. میری تمام بیٹیوں کی شکل یا میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے یا میرے بابا علی کی شبیہ ہے، مگر میری فاطمہ صغرا کی شکل میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. میں اپنی ماں کی شبیہ کو بازار و دربار میں سربراہ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے بیمار بیٹی کو چھوڑ دیا. جو بیمار ہوتا ہے نا، اس سے ماں باپ زیادہ قریب ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا حسین
مال بیٹی کو چھوڑ کے گئے. آیا عزادارو جو قافلہ تیار ہو گیا. راوی عبداللہ ابن سنان بیان کرتا ہے یہ کوفے سے اسی دن پہنچا تھا مدینے میں. دیکھا مدینے والے رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, آج مدینہ پنجتن سے خالی ہو جائے گا, آج حسین ابن علی جا رہے ہیں. کہا میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کے بیت الشرف سے ایک جوان برآمد ہوا, انتہائی بلند قامت, خوبصورت, اور وہ مشکیزیں بھر بھر کے ناکوں پہ لادنے لگا. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ حسین کا بھائی عباس علمدار. سرکار سکینہ ہے نا, مشکیزیں بھر بھر کے ناکوں پہ سوار کر رہا ہے, کوئی بچہ پیاسا نہ رہ جائے. ایک بار کی میں نے دیکھا کرسی لائی گئی, کرسی پہ حسین ابن علی تشریف فرما ہوئے, دائیں طرف ایک جوان کھڑا تھا جس کا چہرہ رسول سے مشابہ تھا, اور اتنی قربت تھی اس شبی سے جو بیٹھے تھے کرسی پہ کہ کان میں بار بار کچھ کہہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جو کرسی پہ تشریف فرمائے وہ حسین ابن علی ہے. کہا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے. عزادارو امام کہتے ہیں کسی مومن کی سب سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو اس کے سامنے, اور کسی مومن کی بدنصیبی کیا ہے بیٹا نظروں کے سامنے جوان ہو اور مر جائے. علی اکبر دائیں جانب کھڑے ہیں, بائیں جانب ایک اور جوان ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. عبداللہ ابن سلام کہتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم ابن حسن ہے. ایک بار کی عباس علمدار کی صدا گونجی, سب لوگ دور چلے جائیں, نبی زادیاں ناقوں پہ سوار ہوں گی. عزادارو گھر کے اندر سے ایک کنیز صدا لگائی, ام لیلہ آ رہی ہیں. جیسے ام لیلہ کا نام آیا مولا حسین کہتے علی اکبر آگے بڑھو, ماں کو سوار کراؤ. اکبر آگے بڑھے. بیٹوں والی مائیں تمنا کرتی ہے نا کہ جس کا بیٹا ہو, مددگار ہو, اس ماں کو کیا چاہیے؟ بس ایک مرتبہ مولا نے کہا علی اکبر آگے بڑھو, ماں کو سوار کراؤ. علی اکبر آگے بڑھے, ماں کا بازو تھاما, اماری میں بٹھا دیا. پھر خادمہ نے صدا دی ام سروا آ رہی ہے. مولا حسین نے کہا قاسم آگے بڑھو, ماں کو سوار کراؤ. قاسم نے بازو پکڑا, ماں کو اماری میں بٹھا دیا. پھر صدا آئی کلثوم بنت علی آ رہی ہیں. مولا نے کہا عباس آگے بڑھو, بہن کو سوار کراؤ. عباس علمدار آگے بڑھے اور بہن کو اماری میں بٹھا دیا. اب صدا آئی زینب بنت علی آ رہی ہے. اس صدا کا آنا تھا. عباس بڑھے, علی اکبر بڑھے, قاسم بڑھے, مولا حسین کھڑے ہو گئے. ایک نے بازو تھاما, ایک نے نالین تھامی, ایک نے محمل کا پردہ اٹھایا. اس طرح زینب کبریٰ کو سوار کرایا. عزادارو میرا دل کہتا ہے 11 محرم کو جب یہ بی بی زینب کبریٰ لاشوں کے درمیان بے کجاوا اونٹ پر سوار ہونے لگی, سب بیویوں کو زینب نے سوار کرا دیا. مگر جب زینب خود سوار ہونے لگی, ایک مرتبہ اس بے کجاوا اونٹ کی بلندی دیکھی, ایک مرتبہ اپنی بے بسی دیکھی, اور فرات کی طرف رک کر کے کہا عباس بڑی شان سے سوار کرایا تھا, آؤ بہن کو سوار کراؤ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, تجھے شہیدان کربلا کا واسطہ, اسیران کربلا کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار اس عبادت کو, اس مجلس عزا کو وسیلہ بناتے ہیں, ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما. بار اللہ فرش عزا کے صدقے میں ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے یوسف زہرا ہم سے راضی ہو جائے. پاک پروردگار یہ سب مومنات حاجت مند ہیں, ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں, تجھے واسطہ حسین ابن علی کا سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے. جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار ہے اس کی روزی میں برکت پیدا کر دے. جن بچیوں کے اچھے بر نہیں خدا اچھے بر عطا کر دے. اللہ جو بیمار ہے تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا, سید سجاد کا واسطہ غیب سے ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما. خدایا ہم سب جن جسمانی روحانی بیماریوں میں گرفتار ہے خدایا ہم سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. پاک پروردگار دنیا کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں. پاک پروردگار تمام مومنین کی دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. خدایا
فضائے حسینی برپا کرنے والے ہمارے جوانوں کی، جلوس لے جانے والے، علم تابوت اٹھانے والے، خدا ان سب کی حفاظت فرما، خدا دشمن کو ان کی سازشوں میں ناکام کر دے، ان کا مکر انہی کی طرف پلٹا دے۔ پاک پروردگار اس ظالم سے نجات کے لیے، ان تمام مظالم سے نجات